السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کے سامنے عید کے دن کے چند مستحبات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز عید کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا میرے اس چینل کو دیکھنے والوں کو آسان ہو جائے کہ عید کے مستحبات اور عید کی نماز کا طریقہ آسانی سے سمجھ سکے اور سیکھ سکے۔ تو لہذا آئیے میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں جو عید کے دن ہمیں کرنا مستحب ہے اور باعث ثواب اور باعث برکت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا عید کے دن حجامت کا کروانا، دوسرا ناخنوں کا ترشوانا، تیسرا غسل کا کرنا، چوتھا اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، پانچواں مسواک کا کرنا، چھٹواں انگوٹھی کا پہننا، ساتواں خوشبو کا لگانا، آٹھواں صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، نواں عیدگاہ جلدی سے جل جانا اور 10واں نماز سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا، 11واں عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، کھجوریں بھی طاق ہو، اگر کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے، نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہ ہوگا، مگر رات تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا، اور 14واں خوشی کا اظہار کرنا اور کثرت سے صدقہ دینا، اور عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیکی نگاہ کر کے جانا، آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارکباد دینا۔ یہ عید الفطر کے دن کے نماز سے پہلے کے چند مستحبات عمل ہے۔ انشاءاللہ اگر ان مستحبات کو ہم عمل کر لیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب آئیے ہم عید کی نماز کا طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں، اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہم عیدگاہ تو جاتے ہیں اور عیدگاہ میں یعنی کہ کبھی تکبیرات میں ہم کنفیوژن ہوتے ہیں، امام کبھی قیام میں ہو تو ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام اگر رکوع میں ہو تو ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، امام تکبیرات زائد کہتا ہے تو ہم تکبیرات بولتے بھی ہیں اور جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اکثر عوام اس کنفیوژن میں رہتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے عید کی نماز کا طریقہ سیکھے اور لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو بھی سکھائے۔ تو میں بہتر یہ سمجھا کہ کیوں نہ ہو میرے چینل کے فالوور کو عید کی نماز کا طریقہ بتاؤں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنی عید کی نماز کی اصلاح کیجیے اور اپنی عید کی نماز کو صحیح بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کیجیے تاکہ ہماری عید کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو آئیے عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے۔ پہلے نیت کے معنی دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ تو عید کی نماز کی نیت کیا کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیے، 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے
اور اٹھا کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ اٹھائے اور بغیر چھوڑے ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائیں، پھر چوتھی میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھیں، جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائے، اور جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر امام تعوذ و تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ سے پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور دوسری سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے، ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئے، 3 پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری رکعت میں قرأت کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے۔ ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیحات کے قدر سجدہ کرے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یہ مستحب عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہذا نہیں سمجھ میں آنے کے باوجود آپ بار بار اس ویڈیو کو آپ سنیے اور دیکھیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بول کر آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔